کبھی آپ نے سوچا وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی دعا زمین سے اٹھتے ہی عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا؟ قرآن و حدیث میں ان بندوں کا ذکر موجود ہے جن کی دعائیں ہمیشہ قبول کی جاتی ہیں۔ آج ہم انہی خوش نصیبوں کا راز جانیں گے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، ٹوٹے دل کو جوڑ دیتی ہے اور اللہ کے خزانوں کو بندے کے قریب کر دیتی ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں کون سی وہ چیزیں ہیں یا وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی دعا فوراً زمین سے اٹھتے ہی عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ دعا براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے، مگر کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی لٹائی نہیں جاتی۔ سب سے پہلے والدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ والدین کی دعا میں وہ برکت ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں اور ان کے دل سے دعائیں لیں۔ دوسری قسم مظلوم کی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ جب کوئی شخص ظلم سہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی فریاد سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ نمبر 3 پر مسافر۔ سفر میں انسان کا دل ٹوٹا ہو اور عاجزی کے قریب ہوتا ہے، اس وقت اس کی دعا اللہ ضائع نہیں کرتا۔ چوتھے نمبر پر روزے دار کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، والد کی دعا اور روزے دار کی دعا۔ خصوصاً افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ زمین سے اٹھتی ہے، آسمانوں کو چیرتی ہے اور عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ خوش نصیب وہی ہے جس کی دعا اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو کر اس کی دنیا اور آخرت کو منور کر دے۔